محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ہیں تو حاضر ہیں، جب وہ ہیں تو موجود ہیں، جب وہ ہیں تو ہماری بزم میں موجود ہیں۔ واہ واہ کیا بات۔ ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو حاضر ہوتا ہے اس کو ہیں کہتے ہیں، اور جو غائب ہوتا ہے اس کو تھے کہتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہیں والا، اور عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا۔ جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا تو وہ کلمہ تلاش کر کے لاؤ جو کلمہ تھے والا ہو۔ یہ کلمہ تو ہمارا ہیں والا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے کون تقریر کر رہے تھے؟ اچھا چلیے، یہ آپ کا کیا نام ہے؟ انعام رضا صاحب۔ یہ نعت شریف پڑھ رہے تھے یا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے تھے۔ یہ مولانا عقیل رضا نعت پڑھ رہے تھے یا پڑھ رہے ہیں؟ جی پڑھ رہے، سامنے بیٹھے ہیں۔ توصیف رضا تقریر کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ کر رہے۔ تو یہ دو بیچارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا کہ آپ نے ان کو غائب کر دیا؟ سامنے بیٹھے ہیں مگر آپ کہہ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کا کیا بنا دیا کہ آپ نے مجھے ہیں کہہ دیا؟ اب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسٹر منموہن پرائم منسٹر آف انڈیا تھے کہ ہیں؟ تھے۔ مسٹر اٹل بہاری تھے۔ چائے والے، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا کہ آپ نے ان کو تھے کہا، اور انہوں نے آپ کا کیا بنا دیا کہ آپ نے ان کو ہیں کہہ دیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شمشان گھاٹ میں لے جا کر جلا دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ جب تک کرسی پر موجود ہے اس کو ہیں کہا جائے گا، اور کرسی سے ہٹا تو اس کو تھے کہا جائے گا، چاہے مرے یا نہ مرے۔ مثال سامنے موجود ہے، بس مائک سے ہٹے ہیں کہ تھے، مائک سے ہٹے تھے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے رسول کو کیا کہوں، رحمت عالم کو کیا کہوں، مصطفیٰ جان رحمت کو کیا کہوں؟ بہت خوب۔ تھے کہوں کہ ہیں کہوں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ہیں تو کرسی رسالت پر موجود ہیں، جب وہ ہیں تو کرسی نبوت پر موجود ہیں، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب وہ ہیں تو ہماری بزم میں موجود ہیں، جب وہ ہیں تو حاضر ہیں۔
ہیں کہتے ہیں جو موجود ہوتا ہے۔ اب ایک بات بتائیے کہ آپ یہاں کب تک رہیں گے؟ تو آپ کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ مولوی صاحب جب تک آپ رہیں گے۔ آپ مجھ سے پوچھئے کہ میں کب تک رہوں گا، تو میں بڑا سیدھا سا جواب دوں گا کہ جب تک آپ رہیں گے۔ تو آپ میرے لیے ہیں، میں آپ کے لیے ہوں۔ تو اب اس کو یوں کہو کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد عظیم من دیگرم تو دیگری۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ جب تک آپ ہیں میں رہوں گا، جب تک میں ہوں آپ رہیں گے۔ مگر ایک بات بتاؤ، جب میں نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا؟ جب میری تقریر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ ایسی بیٹھے رہیں گے؟ جب میں نہیں رہوں گا تو یہ کرسی بچھی رہے گی۔ جب میں چلا جاؤں گا، میری تقریر ہو جائے گی تو مائک لگا رہے گا، یہ لائٹیں جلتی رہیں گی، یہ کرسیاں بچھی رہیں گی، یہ سنیت کے دھڑکتے ہوئے دل ہمتن گوش ہو کر متوجہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ کیا ہوگا؟ جب میری تقریر ختم ہو جائے گی تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب مائک ہٹایا جا رہا ہے، کرسی ہٹائی جا رہی ہے، پنکھے بند کیے جا رہے ہیں، ہوا کا انتظام بند کیا جا رہا ہے، فرش اٹھایا جا رہا ہے، شامیانہ ہٹایا جا رہا ہے، لائٹیں بند کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ جس کے لیے لگائی تھی اس کا تقریر ہو چکی، وہ جا چکا۔ اب اس فرش کی کیا ضرورت، شامیانے کی کیا ضرورت، لائٹنگ کی کیا ضرورت، ہوا کی کیا ضرورت، کرسیوں کی کیا ضرورت؟ جب تک یہ سنیت کے دھڑکتے ہوئے دل میری نگاہ کے سامنے متوجہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا موجود ہے۔ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ دلیل ہے کہ توصیف رضا موجود ہے۔ مائک بول رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ توصیف رضا موجود ہے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، دلیل ہے توصیف رضا موجود ہے۔ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ دلیل ہے توصیف رضا موجود ہے۔ یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، دلیل ہے کہ توصیف رضا موجود ہے۔ میں یہ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو میرے لیے آئے ہو، میرے رہنے تک رہو گے۔ کرسی میرے لیے لگائی ہے، جب تک میں رہوں گا کرسی رہے گی، جب تک میں رہوں گا فرش رہے گا، جب تک میں رہوں گا شامیانہ رہے گا، جب تک میں رہوں گا یہ نظام قائم رہے گا۔ میں نہیں، نظام درہم برہم۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم میرے لیے آئے ہو تو میرے رہنے تک رہو گے۔ مگر ایک بات بتاؤ کہ یہ زمین کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ آسمان کا شامیانہ کس کے لیے لگایا گیا ہے؟ یہ چاند اور سورج کے چراغ کس کے لیے جلائے گئے ہیں؟ یہ ستاروں کی قندیلیں کس کے لیے لگائی گئی ہیں؟ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میرے مصطفیٰ موجود ہیں یہ زمین بھی موجود ہے، جب تک میرے مصطفیٰ موجود ہیں یہ آسمان کا شامیانہ بھی موجود ہے، جب تک میرے مصطفیٰ موجود ہیں چاند اور سورج کے چراغ بھی روشن ہیں، جب تک میرے مصطفیٰ موجود ہیں یہ کائنات قائم ہے، جب تک میرے مصطفیٰ موجود ہیں یہ کائنات موجود ہے۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدمہائے ناز پر ہمارے جھکے ہوئے سروں کی عقیدت کا مذاق اڑاتے ہو، تم پھر بھی زندہ ہو۔ تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کے برابر کہتے ہو، تم پھر بھی زندہ ہو۔ تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار و اختیارات نبوت کا انکار کرتے ہو، تم پھر بھی زندہ ہو۔ تم رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، تم پھر بھی زندہ ہو۔ تم رسول اللہ کو اپنے بڑے بھائی کی برابر کہتے ہو، تم پھر بھی زندہ ہو۔ اس لیے نہیں کہ تمہاری بدتمیزی نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ تمہاری توہین نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارا کفر نہیں ہے، بلکہ تم اس لیے بچے ہوئے ہو کہ زمین بسی ہوئی ہے، اور زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ وہ زمین والا موجود ہے، زمین کی کرن موجود ہے، زمین کا سبب موجود ہے، زمین کو روح موجود ہے، زمین کا مالک
مالک موجود ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسئلہ کے اعلی حضرت، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تم پھر بھی زندہ ہو. تم اس لیے بچے ہوئے ہو کہ زمین بسی ہوئی ہے، اور زمین اس لیے بچی ہوئی ہے کہ زمین کا مالک موجود ہے. جب تم زمین میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کو جو تنگ کرتے ہیں ان پر زمین کس طریقے سے تنگ کی جاتی ہے. اگر گستاخ رسول ہوگا تو ایسا محسوس ہوگا کہ زمین اس پر تنگ کی جائے گی، ایسی زمین تنگ کی جائے گی کہ اس کی ہڈیاں بھی چکنا چور ہو جائیں گی. اور اگر وفادار رسول ہوگا زمین اس پر بھی تنگ کی جائے گی. اگر وفادار رسول ہوگا، اگر عاشق رسول ہوگا تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ماں بچے کو محبت کے ساتھ اپنی گود میں چمٹا لیتی ہے. زمین تنگ کی جائے گی، پھر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ جو رسول اللہ کو تنگ کرتے ہیں ان پر زمین کس طریقے سے تنگ کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو آج کے اس بزم محبت رحمت عالم کانفرنس میں ذکر و اذکار کی برکت نصیب فرمائے. میں بات شروع کروں گا اپنی اس دور سے کہ جب عرب کی سرزمین پر بے راہ روی کا ماحول تھا، جب انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا. ایسے عالم میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا. اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، اس نے ہمیں حق کی دعوت دی. اس نے ہم سے فرمایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دیں، اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. پیغام دیا. مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پلے بڑے رہے، جوان ہوئے، اور مکہ ہی میں غلغلہ اسلام بلند فرمایا. مکہ ہی سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر تمام قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، معززین مکہ کو، والیان مکہ اور اہالیان مکہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیزداروں کو، رشتہ داروں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے رفقا کو ایک میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا. ایک میدان کا انتخاب فرمایا، جمع ہو جاؤ. میرے مصطفیٰ ایسے صادق الامین ہیں کہ رسول اللہ کے کہنے پر، محمد الرسول اللہ کے کہنے پر، محمد ابن عبداللہ کے کہنے پر سب اس میدان میں جمع ہو گئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کے میدان میں کھانا پکوایا، دسترخوان بچھایا، تمام رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیزداروں کو، معززین مکہ کو، قریشیوں کو کھانا کھلایا. کھانے کھاتے رہے، تعریف رحمت عالم کرتے رہے کہ آج محمد ابن عبداللہ نے بہترین مرغن غذائیں پکوائیں اور ہمیں کھلائیں گے. کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ نے ایک ممبر منگایا، ممبر بچھایا. اس ممبر پر میرے مصطفیٰ بنفس نفیس رونق افروز ہوئے. اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذو العشیرہ رکھا ہے. میرے مصطفیٰ نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے کا پہلا جملہ تھا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا رسول مان لو.
اس اکیلے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھک جاؤ، مجھے اللہ کا رسول مان لو۔ یتلو علیہم کا پیغام میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں، نظام سچائی کو میرے مصطفیٰ رائج فرما رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو۔ اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا کھڑا ہوا، کوئی تمسخر اڑاتا ہوا کھڑا ہوا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا کھڑا ہوا، کوئی برا بھلا کہتا ہوا کھڑا ہوا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا، کوئی ہوٹنگ کرتا ہوا چلا، تمام دعوت خور ایک ایک کر کے روانہ ہونے لگے۔ ایسے عالم میں ایک 8 سال کا دبلا پتلا منحنی سا بچہ تھا، وہ کھڑا ہوا، آنکھیں اس کی آشوب کرائی تھی، ٹانگیں اس کی پتلی پتلی تھی، پھول جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا۔ وہ 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس ننھے سے بچے نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا 365 معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو، ہم نے مان لیا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یقیناً آپ اپنے ساتھ کوئی کلمہ لے کر آئے ہیں، تو کوئی جو کلمہ آپ کا ہے وہ کلمہ پڑھوا کر ہمیں آپ دامن اسلام میں شامل کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو اس ایک ننھے سے 8 سال کے بچے کا نام کیا تھا؟ اس بچے کا نام تھا علی۔ سبحان اللہ۔ نبی نے جو پیغام دیا، علی نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ جب جب دعوت اسلام دیتے تب تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ یہ پہلا بچہ ہے 8 سال کا جو دامن اسلام میں شامل ہوا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام پیش فرمائی، کچھ اور شامل اسلام ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہو گئے۔ 20 مسلمان، 25 مسلمان، 30 مسلمان، 35 مسلمان ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، 2 اور شامل اسلام ہوئے، 37 ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، مکے کے میدان سے ایک اور شامل اسلام ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ زور سے بولیے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکے کے میدان میں کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی، ایک اور شامل اسلام ہو گیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ زور سے بولیے، کتنے ہو گئے؟ 39 مسلمان ہو گئے۔ جب 39 مسلمان ہوئے تو عمر کو خبر لگی کہ 39 ہو گئے۔ 39 میان سے تلوار کھینچ لی، کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی 2-4 اپنے ہم خیال بنا لیے ہوں گے، یہاں تو 39 ہو گئے۔ 39 کہا 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہوگا۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ آج میں گلشن نبوت کے چراغ کو گل کر دوں گا۔ ہمارے لات و منات کو برا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور اس اکیلے خدا کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آج میں گلشن نبوت کے چراغ کو گل کر دوں گا، مگر 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 مسلمانوں کو احکام اسلام سکھلا رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے طریقے بتلا رہے ہیں، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے پھیلے گا، پھولے گا، دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ ان 39 مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کے طریقے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازہ بند ہے
اور دروازے پر امی محترم رسول اللہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں، دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازے پر کسی نے کھٹکا کیا، دستک دیا، نوک کیا، دروازے پر کسی نے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دروازے کی درار سے جھانک کر حضرت حمزہ نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، عمر کھڑے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ جلدی سے عرض کی یا رسول اللہ، دروازے پر عمر آئے ہیں، کھٹکا کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو کیا ہوا، آنے دو۔ حضرت حمزہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر کے ہاتھ میں تو ننگی تلوار ہے، جلال میں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بڑے ایذان و ایقان و اطمینان کی منزل سے ارشاد فرمایا تھا تو کیا ہوا، آنے دو۔ اب حضرت حمزہ کا بھی جملہ سنو۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آئے ہیں، گندے ارادے سے آئے ہیں، تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی۔ اتنا کہا اور مصطفیٰ کے حکم کے مطابق دروازہ کھولا۔ عمر اندر آئے جلال کے عالم میں۔ نبی کی نظر سوئے عمر گئی یا عمر کی نظر سوئے نبی گئی، ایک نظر کا معاملہ تھا کہ دنیا سنور گئی۔ ایک نظر کا معاملہ تھا کہ قدمہائے ناز رسول پر گر گئے اور پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، دعوت اسلام، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔ بہت خوب، بہت کہتے ہوئے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہوگا۔ کہتے ہوئے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اندر گئے، ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا کہ 40واں خود ہو گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال تھا، ایک نظر مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ 40واں خود ہو گئے۔ اب اگر آپ کے چاندپور علاقے میں کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، آپ کے علاقے کلیاچک علاقے میں کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہوگا، آپ کے بنگال میں کوئی کہہ دے مالدہ میں کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، آپ کے علاقے میں اگر کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، تو سمجھ لینا کہ وہ عمر والی بولی بول رہا ہے۔ اور جب عمر نے کہا تھا کہ 40واں نہیں ہوگا، جب عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا، تو عمر کس حالت پر تھے؟ زور سے بولیے، کفر کی حالت میں۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، تو سمجھ لینا کہ وہ کفر والی بولی بول رہا ہے، اسلام والی بولی نہیں بول رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اندر گئے، 40واں خود ہو گئے۔ اب چلو ہم یہاں رحمت عالم کانفرنس میں بیٹھ کر، چاندپور کی سرزمین پر بیٹھ کر، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی مقدس بارگاہ میں دست بستہ غلامانہ طور پر، عاجزانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، خادمانہ طور پر بارگاہ فاروقیت میں ہم حاضر ہوں، حاضری دیں اور عرض کریں، اے فاروق اعظم، کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا؟ تو بارگاہ فاروقیت سے تصور کی دنیا میں جواب ملے گا، اب تک میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا، اپنی طرح انسان سمجھ رہا تھا۔ اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا۔ اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا، سوتا جاگتا دیکھ رہا تھا، کھاتا پیتا دیکھ رہا تھا، اٹھتا بیٹھتا دیکھ رہا تھا، شادی بیاہ کرتا دیکھ رہا تھا، جنگ میں شرکت کرتا دیکھ رہا تھا۔ اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح سمجھ رہا تھا۔ اب تک میں رحمت عالم کو
دیکھ رہا تھا تو اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا. اب تک میں نبی کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا. آج میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں, آج میں مصطفیٰ میں دیکھ رہا ہوں. تو نبوت نظر آ رہی ہے, رسالت نظر آ رہی ہے, ہدایت نظر آ رہی ہے, شجاعت نظر آ رہی ہے, سخاوت نظر آ رہی ہے. اے لوگو, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک عمر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ایمان نہ لا سکے, مصطفیٰ میں دیکھا ایمان لے آئے. تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کو دیکھنا اور ہے, رحمت عالم کو دیکھنا اور ہے, اور رحمت عالم میں دیکھنا اور ہے. نبی کو دیکھنا اور ہے, نبی میں دیکھنا اور ہے, رسول کو دیکھنا اور ہے, رسول میں دیکھنا اور ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پھر ہم انسانوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم, اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. اے لوگو, تم اس نبی کے امتی ہو, تم اس رسول کے امتی ہو کہ جن کے اخلاق اور جن کے کردار کی بنیاد پر اسلام دنیا میں ترقی کرتا چلا گیا. تم اس نبی کے امتی ہو تو اپنے اخلاق اچھے بناؤ, اپنے کردار اچھے بناؤ, تاکہ تمہارے اخلاق کو دیکھنے کے بعد اور تمہارے کردار کو دیکھنے کے بعد اغیار اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں. اے لوگو, پھر ہم انسانوں میں کچھ اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قبر کو دیکھا تو کہا یہاں کیا رکھا ہے, یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم قبر کو دیکھو گے تو مٹی نظر آئے گی, پتھر نظر آئیں گے, کنکر نظر آئیں گے, پھول نظر آئیں گے, چادر نظر آئے گی, لکڑی نظر آئے گی, پٹلے نظر آئیں گے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں اور آپ کو یہی تو پیغام دیا تھا کہ ہمارے اندر اور ان کے اندر یہی تو فرق ہے کہ وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو مٹی کا ڈھیر بتلا دیتے ہیں, ہم قبر کو نہیں دیکھتے ہیں, ہم قبر میں دیکھتے ہیں تو ولایت نظر آتی ہے, ہدایت نظر آتی ہے, شجاعت نظر آتی ہے, سخاوت نظر آتی ہے. اے لوگو, قبر کو دیکھنا اور ہے, قبر میں دیکھنا اور ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب دعوت اسلام دی تب تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہوا. اللہ کا حکم آ گیا, ہجرت فرمائیے. میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن مکہ سے ہجرت فرمائی. کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں. وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی, یثرب کی سرزمین پر آ گئے. میرے مصطفیٰ کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا. یثرب کی سرزمین پر میرے مصطفیٰ کا قدم ناز پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر ہی کو بدلتا چلا گیا. مصطفیٰ یثرب میں آئے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے. مصطفیٰ یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. مصطفیٰ یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائیں, یثرب مدینہ ہو جائے. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. مصطفیٰ کا قدم جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم, مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت
مذہب اسلام، دعوت اسلام، اصلاح معاشرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اور بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ، اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ جب تمہارا سینہ ہی بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندپور کی سرزمین پر یاد کر رہے ہو تو میرے مصطفیٰ چاندپور کی سرزمین پر موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم چکلیہ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ چکلیہ میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم مالدہ میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ مالدہ میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم سلی گوڑی میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ سلی گوڑی میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم کلکتہ میں یاد کر رہے ہو، مصطفیٰ کلکتہ میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے بنگال میں بیک وقت یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ پورے بنگال میں بیک وقت موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے ہندوستان میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ ہندوستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم عربستان میں یاد کر رہے ہو تو عربستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کر رہے ہو تو قبرستان میں موجود ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم عرش و فرش میں یاد کرو، بحر و بر میں یاد کرو، شجر و حجر میں یاد کرو، شمس و قمر میں یاد کرو، خشک و تر میں یاد کرو، لال و گوہر میں یاد کرو۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم ہواؤں میں یاد کرو، خلاؤں میں یاد کرو، فضاؤں میں یاد کرو، صحراؤں میں یاد کرو، دریاؤں میں یاد کرو، مکانوں میں یاد کرو، دکانوں میں یاد کرو، مسجدوں میں یاد کرو، جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم زمین پہ یاد کرو تو مصطفیٰ زمین پہ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے مدینے کو پسند فرمایا، مدینے کو پسند کر لیا، مدینے میں قیام فرما لیا، مدینے سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے سے اسلام آگے بڑھنے لگا، پھیلنے لگا، پھولنے لگا، چمکنے لگا، پروان چڑھنے لگا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا۔ میرے مصطفیٰ کا کمال یہ تھا، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ جب جب دعوت اسلام دیتے تب تب کوئی نہ کوئی حلقہ بگوش اسلام ضرور ہو جاتا۔ اب وہ وقت آ گیا مدینے کی سرزمین پر کہ ہر چہار جانب مسلمان 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 اور مسلمان، پھر مسلمان اور مسلمانی مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ جب خوب مسلمان مدینے میں ہو گئے، پورے مدینے میں اسلام پھیل گیا تو میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال آیا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونا چاہیے، ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرنا چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
علی مرتضیٰ سے فرمایا، مولا علی سے فرمایا، مشکل کشا سے فرمایا، شیر خدا سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ کیا کہا؟ اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ مولا علی مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا نے چند دنوں میں ایک نقشہ بنایا، وہ نقشہ تیار کیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ نقشہ پیش کیا۔ میرے مصطفیٰ نے اس نقشے کو ملاحظہ فرمایا، پسند فرمایا، خوش ہوئے۔ اب اس نقشے پر ایک مسجد تعمیر، اب مسجد کہاں بنے؟ مسجد کے لیے زمین کی تلاش ہے، تو ایک زمین میرے مصطفیٰ کو پسند آئی کہ یہ زمین بہت اچھی ہے، یہاں مسجد بننا چاہیے۔ مگر کسی دوسرے کی زمین پر تو مسجد بن نہیں سکتی، جیسے آج ہر جگہ لوگ مسجد کے نیچے کیا کیا تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ مسجد دوسرے کی زمین پر یا غصب کی ہوئی زمین پر یا کسی کی زمین پر قبضہ کر کے آپ مسجد نہیں بنا سکتے ہو۔ مسجد جب تک کہ ملکیت نہ ہو، وقف اللہ تعالیٰ نہ کر دی جائے زمین، اس وقت تک اس زمین پر مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی ہے۔ دوسرے کی زمین پر، غصب کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے زمین تلاش کی، تو ایک زمین پسند آئی، پسند آ گئی زمین، یہاں مسجد بہت اچھی رہے گی۔ مگر اس زمین کے جو مالک تھے وہ دو نوجوان تھے، اور وہ ان کے والد بھی نہیں تھے۔ دو نوجوانوں کے نام سے دو نوجوان اس زمین کے مالک تھے، اور دونوں رسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر فرمائی کہ یہاں مسجد میں تعمیر کروں گا، تو ان دونوں صاحبزادگان نے، ان دونوں نوجوانوں نے، ان دونوں اصحاب نے خوشی سے وہ زمین پیش فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایسے یہ زمین نہیں لیں گے، ہم اس زمین کی جو ہدیہ ہے، اس زمین کی جو اجرت ہے، اس زمین کو جو قیمت ہے، ہم اس زمین کی قیمت پہلے ادا کریں گے، اس کے بعد اس زمین پر مسجد تعمیر کریں گے۔ تو جو ہدیہ طے ہوا ہو، جو اجرت طے ہوئی ہو، جو قیمت اس زمین کی طے ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو اس زمین کی قیمت ادا فرمائی، اجرت ادا فرمائی، اس زمین کا ہدیہ عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس زمین پر مولا کائنات کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق ایک مسجد بن کر تیار ہو گئی، ایک خوبصورت مسجد بنی، جیسی بھی اس زمانے میں مسجد بنتی ہو، بن کر تیار ہو گئی۔ اب کسی نے مولا علی سے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ ایسا نقشہ تم نے کہاں دیکھا؟ ایسی خوبصورت مسجد کا نقشہ تم نے کیسے تیار کر لیا؟ تو مولا کائنات کا جواب سنو، علی مرتضیٰ کا جواب سنو، شیر خدا کا جواب سنو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر اس مسجد کا نقشہ تیار کیا ہے۔ بہت لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کی نظر کا کمال یہ ہے، آپ کی روحانیت کا کمال یہ ہے، آپ کی نورانیت کا کمال یہ ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد کا نقشہ تیار کر رہے ہیں۔ جب مسجد بن کر تیار ہو گئی تو اب اس مسجد کا نام اصحاب رسول نے، اب اس مسجد کا نام مسجد نبوی شریف رکھا گیا۔